اردو ادب کی کہکشاں میں مرزا غالب اور علامہ اقبال وہ دو آفتاب ہے جن کے بغیر ہماری تہذیب اور فکر کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اردو کے عظیم ترین معمار ہے جنہوں نے انسانی سوچ کو نئے راستے دکھائے۔ ایک طرف غالب ہے جو بکھرتی ہوئی مغلیائی تہذیب کے آخری چراغ تھے جنہوں نے انسانی انا، نفسیات اور دل کی گہرائیوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا اور اردو کو ایک نیا ذہن عطا کیا۔ دوسری طرف علامہ اقبال ہے جو ایک نئی بیداری کے نقیب بن کر ابھرے جنہوں نے غالب کی دی ہوئی فکر کو خودی اور عمل کا راستہ دکھا کر اسے ایک نئی روح بخشی۔ اگر اردو زبان ایک جسم ہے تو غالب اس کا ذہن ہے اور اقبال اس کی روح۔ غالب اگر انسانی ہستی کے رازوں اور اس کی الجھنوں کے نباز ہے تو اقبال اسی انسان کو کائنات کا فاتح اور شاہین دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں شعراء اپنے ادوار کے وہ امام ہیں جنہوں نے اردو زبان کو وہ وسعت اور بلندی دی کہ آج دنیا بھر میں ہماری پہچان انہی کے ناموں سے ہے۔ آئیے اب ان دو عظیم شعراء کے کلام اور ان کی منفرد سوچ کا آغاز کرتے ہیں۔ مرزا غالب، انسانی وجود کا سوال۔ غالب کی شاعری اکثر انسانی زندگی اور اس کے ہونے یا نہ ہونے کے گرد گھومتی ہے۔ وہ انسان کی پیدائش کو ایک ایسا بوجھ سمجھتے تھے جس نے اسے اصل حقیقت یعنی خدا سے دور کر دیا یا اسے دنیا کے غموں میں ڈال دیا۔ ان کا یہ بہت مشہور اور سادہ شعر انسانی وجود کی اسی الجھن کو بیان کرتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب یہاں اپنی پیدائش پر ایک گہرا سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتے تو شاید ان دکھوں سے بچے رہتے اور اپنی اصل حقیقت یعنی خدا میں ہی گم رہتے۔ ان کا انداز ایک ایسے مفکر کا ہے جو اپنی ذات کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ علامہ اقبال، حق گوئی اور بے باکی۔ علامہ اقبال کا رخ غالب سے مختلف ہے۔ وہ اپنی ذات میں ڈوبنے کے بجائے دنیا کو بدلنے اور حق بات کہنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا کلام سچائی اور جرات کا درس دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہو۔ ان کا یہ سادہ مگر پر اثر شعر ان کی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ اقبال یہاں ایک نڈر رہنما کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے عہدے یا طاقت سے مرغوب نہیں ہوتا، بلکہ وہی بات کرتا ہوں جو سچی اور حق پر مبنی ہو۔ ان کا انداز ایک ایسے مسئلہ کا ہے جو دوسروں کو جرات مندی کا سبق دیتا ہے۔ مرزا غالب، ندامت اور انسانی کمزوری۔ غالب اپنی خامی کو چھپانے کے بجائے ان کا اقرار کرتے ہیں۔ وہ ایک عام انسان کی طرح اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ بھی ہوتے ہیں، مگر اس میں بھی ایک خاص شوخی رکھتے ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مختصر بات، غالب یہاں خود پر
तनस कर रहे हैं कि गुनाहों से बड़ी जिंदगी लेकर खुदा के घर जाने की हिम्मत कैसे होगी। ये अपनी हकीकत को तस्लीम करने का एक आजिज़ाना अंदाज है। अल्लामा इकबाल, खुदी की बुलंदी। इकबाल इसी इंसान को एहसास कमतरी से निकालकर उसके असल मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शर्मिंदा होने के बजाय खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि तकदीर तुम्हारे हाथ में हो। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। इकबाल यहाँ इंसान को खुद एतमादी का सबक देते हैं। उनका कहना है कि अपनी शख्सियत पर इतनी मेहनत करो कि कायनात के फैसले तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो।